پاکستانی عوام میرے خیال میں جس فخر کے ساتھ آج کل دن رات ایک کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام تر اداروں کو لیڈنگ کیپٹن مبارکباد اول تو تمام پاکستانی قوم اور اس کے بعد حکومت اور حکومت کے سربراہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان سے ہوتے ہوتے ان کی کابینہ اور پاکستان کے دفاعی ادارے، پاکستان کے فارن آفس، پاکستان کی میڈیا آؤٹلیٹس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 9 دنہ جو جنگ تھی وہ ہر سطح پہ، صحافتی سطح پہ ہو، فورن روابط کی سطح پہ ہو، جنگ کی سطح پہ ہو، دفاع کی سطح پہ ہو یا حملے کی سطح پہ ہو، پاکستان ہر شعبے میں جیتی ہے اور میں تمام تر لوگوں کو اس جیت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ جیت پاکستان کے عزم کا ثبوت ہے. یہ جیت پاکستانی قوم جو گلدستہ ہے، مختلف قوموں کا مجموعہ ہے، تمام اقوام، وہ سندھی ہو، وہ بلوچی ہو، وہ پختون ہو، وہ پنجابی ہو، وہ سرائکی ہو، سب اپنے وطن کے لیے ایک ہو کے اپنے دفاعی اداروں اور اپنے حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے رہے. سر، اس جنگ میں نئے نسل نے ایک بات بڑی کھل کے سیکھ لی کہ فوج کے بغیر اس ملک کا وجود، صرف فوج نہیں بلکہ فوج، ایئر فورس اور نیوی کے بغیر پاکستان کا وجود نہیں رہ سکتا. اس طرح سر اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک میں یہ بھی ایک کھلا سمجھوتا ہو کہ جمہوریت، صاف جمہوریت، شفاف جمہوریت کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا. پاکستان کی دفاع، پاکستان کا وجود الحمدللہ محفوظ ہے. آئے اب اس کو چلانے کے لیے بھی بہتری کی طرف جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاؤس کو آرڈر میں لائیں، ترتیب میں لائیں. ہمیں چاہیے کہ تمام تر ادارے، وہ دفاعی ادارے ہو، وہ جوڈیشری ہو، وہ سیاستدان ہو یا وہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب کو ذاتی مفاد سے اوپر ہو کے، جس طرح اس جنگ میں سب ذاتیات سے اوپر ہو کے اس ملک کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو چلانے کے لیے بھی سب کو اس بات پہ اب یکجہ ہونا پڑے گا کہ جس ادارے کا آئین میں جو دائرہ اختیار ہے اس دائرہ اختیار تک محدود رہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان نے یہ جنگ لڑا یا اپنے دفاع کیا، یہ بالکل خراج تحسین والی صورتحال ہے. لیکن ایک سوال ایک انسانیت کے ناطے کہ کس نے کیا پایا اور کس نے کیا کھویا. کیا 9 دن کے بعد یہ سوال ہندوستان سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کیا پایا اور کیا کھویا؟ اور اسی طرح یہ سوال پاکستان سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کیا پایا اور کیا کھویا. دونوں اطراف غم، دونوں اطراف شہادتیں، دونوں اطراف خوف، دونوں اطراف ہراس. یہ 9 دن جن ماؤں نے اپنے بچے جن سے بچھڑے، کیا ان کا دکھ درد ہندوستان اور پاکستان میں کیا الگ ماؤں کا ہے؟ جن بچوں نے اپنے والدین کھوئے ہیں، کیا ہندوستان کے بچوں کے احساسات الگ ہوں گے اور پاکستان کے بچوں کے احساسات الگ ہوں گے؟ نہیں. جنگ کبھی بھی خوشی نہیں لا سکتی. جنگ کبھی بھی آپ کو آگے نہیں لے کر جا سکتی. جنگ غم لے کر آتی ہے، جنگ نفرت لے کر آتی ہے، جنگ خوف لے کر آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں کہ اس وقت میں کھڑے ہو کے یہ بول دوں کہ بالکل جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن مسئلے ادھر کے ادھر ہی پڑے رہ گئے ہیں. مسئلے حل نہیں ہوئے. وہ مسئلے جو تاریخی طور پہ سن 1947 سے لے کے 2025 تک پاکستان اور ہندوستان میں یا ان کے درمیان جو مسائل ہیں، کیا ان 9 دن کی لڑائی سے ان مسائل میں کوئی مسئلہ حل ہوا؟ میں نہیں سمجھتا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان بسمیت افغانستان، چین اور جتنے بھی ممالک ہیں، یہ بیٹھ کے جنگ نہیں مسئلے کا حل،
بیٹھ کے اپنے اقوام کا سوچ کے, پاکستان کی قوم کا سوچے. بچے ہمارے مرے نہیں مرے, والدین بوڑھے مرے نہیں مرے, ان کا سوچ کے 9 دن میں اتنا نقصان ہے, ان چیزوں کا سوچ کے ایک ڈائیلاگ کا راستہ چنے, بیٹھنے کا راستہ چنے, ایک امن کا راستہ چنے اپنے قوم اس خطے کے لیے. اور میں آج کے دن بھی سب کو اپیل کروں گا, بالکل حکومت کا کام ہے اپنے وطن کی نمائندگی کرنا, دفاعی اداروں کا کام ہے اپنی وطن کی دفاع کرنا, لیکن خدا را یہ جو میڈیا میں بیٹھ کے حملے کر رہے ہیں, بھائی آپ کے جملوں سے حملے نہیں ہوتے. یہ جو عوام کو اکسا رہے ہیں کہ پٹھان بہادر ہے بندوق اٹھاؤ, یہ بہادر ہے بندوق اٹھاؤ, اس سے نہیں مسئلے حل ہوتے. خدا را دفاعی اداروں کو دفاع کرنے دو, دفاعی اداروں کو آپ کی عزت لانے دو. عوام, سیاستدان, قوم, میڈیا, امن کی پرچار کرو, جنگ کی پرچار نہ کرو. یہ جو ادھر سے ادھر ہٹ کریں گے اور ادھر سے ادھر ہٹ کریں گے, نہ پائلٹ کا پتہ نہ راکٹ کا پتہ, سکرین کے سامنے بیٹھ جاؤ, ہٹنگ کرنا شروع کر دو. اگر یہی سکرین کو دیکھا جائے تو چیئرمین صاحب, بدقسمتی سے یہ جنگ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں تھی, لیکن اگر یہ پوری جنگ دیکھی جائے تو یہ جنگ جھوٹ اور سچ کے بیچ میں تھی. جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, اور اتنی کھلی آنکھیں کہ شرم بھی نہیں آ رہی. یہ جو اس طرف سے ہوا ہے ہندوستان کی طرف سے, اور پھر ماشاءاللہ دونوں طرف جذباتی لوگ ہیں. یہ جو جھوٹ پہ جھوٹ, میرے خیال میں اس کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے. اور اگر ہندوستان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے, میں حکومت وقت سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ کم سے کم پاکستان کی طرف, چیئرمین صاحب کیا یہ لڑائی صرف افواج پاکستان اور افواج ہندوستان کے بیچ میں تھی کہ نہیں؟ آپ کے پاکستان کے اندر ایسے لوگ تیار بیٹھے تھے کہ اس وقت کا فائدہ اٹھائے اور اداروں پہ حملہ آور ہو. ایک تو سر عجیب بات ہے, گرمی کا مسئلہ ہے, قیدی کو نکالو. سردی کا مسئلہ ہے, قیدی کو نکالو. جنگ ہے, قیدی کو نکالو. جدل ہے, قیدی کو نکالو. خوشی ہے, قیدی کو نکالو. غم ہے, قیدی کو نکالو. یہ ایک نظریے کا تو دوسری بات نہیں ہے, بس جو بھی ہو خدا را قیدی کو نکالو. یہ کیا بات؟ اور سر جو بات میں کرتا ہوں, ہماری کسی سے ذاتیات نہیں ہے. ہم اس ریاست کے سب سے بڑے طاقت, مطلب جو طاقت ہمارے خلاف آزمایا گیا ہے, مثال بھی نہیں ہے. لیکن سر یہ تو اندرونی بریچ ہے, آپ کے ادارے کمزور لگ رہے ہیں. اگر ادھر یہ بھائی نہ ہم نے سزا دی ہے, نہ آپ نے سزا دی ہے, نہ کسی سینیٹر نے سزا دی ہے, بلکہ پاکستان کے عدلیہ کے نظام نے ایک بندے کو سزا دی اور وہ مجرم ہے, اور اس کی تصویریں لا کے اگر سینٹ میں اس طرح لگائی جائے تو میرے خیال میں تو یہ پورا سسٹم اندر سے بریچ لگ رہا ہے. اور آپ کے پاورز, اس کرسی کے پاورز اتنے بھی نہیں ہو سکتے کہ بھائی آپ ایک حکم کرو کہ بھائی جو مجرم ہے, جو چور ہے, جو ڈاکو ہے, جو دہشت گرد ہے, صرف ایک نہیں کوئی بھی ہو, کل کو میں ادھر اسامہ بن لادن کا تصویر لا کے آپ کو دکھانا شروع کر دوں. اگر ہم بالکل, آپ بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے, موضوع کے مطابق کر رہے تھے, اور میں بڑا لطف لے رہا تھا. تھوڑا سا ڈیویشن آ گئی ہے سر, تھوڑی مجھے اگر آپ پھر موضوع پہ آ جائیں, اور آپ کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. میں آتا ہوں سر, میں آتا ہوں. 11 منٹ لے چکے ہیں, 2 منٹ سر میرے سے پہلے 20 منٹ بات ہوئی ہے, آپ اس وقت ادھر 2 منٹ موضوع پہ بھی آ جائیں. سر میں تو موضوع پہ بات کر رہا ہوں. اس سبجیکٹ کو, کیا پاکستان کی لڑائی نہیں, اس سبجیکٹ کو چھوڑ دیں. آپ کو بھی نہیں, مجھے نہیں بولنے دے رہے. ایمل آپ کو میں کہہ سکتا ہوں, اس سبجیکٹ کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اس سبجیکٹ کو بھی چھوڑ دیں, اور سر 2 منٹ میں سمیٹ. سر تھینک یو, مجھے بات کرنے دے. سر مجھے پچھلے اجلاس میں بھی جو ہوا ہے آپ سب نے دیکھا ہے, اور میرے ساتھ آپ کے سب نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم آپ کو بات کرنے دیں گے. میں بات کروں گا ضرور, انشاءاللہ سب بولیں گے, سب بولیں گے. سر میرے سے پہلے 20 منٹ بات ہوئی. کوئی بات نہیں, آپ اچھی روایت ڈالیں. تو سر خیر ہے, ہمیں بھی تھوڑی گندی روایت ڈالنے دیا کریں. سر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوشیاری سے کام, مشکل حالات اچھی قوموں کا تقدیر بدل, اور اچھی اور بہترین قوم وہ ہے جو مشکل حالات میں سبق سیکھے, اور سبق سیکھ کے ملک کی بہتری کی طرف بڑھے. اگر ہم مفروضوں میں رہیں گے تو مفروضوں نے بڑی بڑی بادشاہت کو تباہ کیا ہو. میں سمجھتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان مشکل حالات میں ہم لوگ یہ سبق سیکھیں گے, اور کوشش کریں گے کہ نہ ملک کو باہر سے بھی محفوظ رکھیں اور ملک کو
اندر سے بھی محفوظ رکھے. بہت شکریہ. باہر سے اگر ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کی ہم انشاءاللہ دفاع کریں گے. اندر سے حملہ آئین پاکستان پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو سر اس کی دفاع بھی ہم پہ لازم اور ملزوم ہے, اور اسی طرح کا خطرہ پاکستان کے اندر پڑا ہو. سر I beg to say this کہ بدقسمتی سے 18th amendment جو آئین پاکستان کا حصہ ہے, وہ 18th amendment جس پہ آپ کے بڑوں نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑوں نے, ہمارے بڑوں نے, اور زیادہ تر وہ پارٹیز جو بعد میں بنی ہے وہ نہیں, لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس پہ دستخط کیا ہے. آج آئین پاکستان پہ حملہ ہو رہا ہے. اور سر میں معذرت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, میں پھر معذرت کا چاہوں گا, لیکن وہ حملہ مل کے وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور نظام مل کے آئین پاکستان پہ حملہ آور ہو رہا ہے. سر 3 باتوں پہ انشاءاللہ پاکستان مستحکم رہے گا اور آگے بڑھے گا انشاءاللہ. ایک نمبر 1 کہ پاکستان میں امن ہو. امن کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنے پارٹی والوں کو بولیں کہ جس طرح انہوں نے ہندوستان اور پاکستان میں 9 دن کی لڑائی فوراً امن سے نپٹا دی, میں چاہوں گا کہ سر پاکستان کا حصہ پختونخوا جس پہ 50 سال سے لڑائی لڑی جا رہی ہے, جس پہ لاکھوں کی تعداد میں بچے شہید ہو گئے, بوڑھے شہید ہو گئے, ہماری مائیں بہنیں شہید ہو گئی, اور آج بھی سر ایسی سنجیدگی ہمیں ریاستی اداروں سے اور حکومت پاکستان سے اس پاکستان کے لیے بھی چاہیے. بہت شکریہ. سر ایک مجھے 2 منٹ دے دیں, 2 منٹ دے دیں. میں تو اب سنجیدہ بات کر رہا ہوں, نہ کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں, امن کی بات کر رہا ہوں. میں نے 3 پوائنٹ آخری بولے, 3 صرف, 1 پوائنٹ بولے, 2 پوائنٹ بول رہا ہوں. سر نمبر 2, اگر پاکستان میں عوام کے حق رائے کا خیال رکھا جائے گا, جمہوریت, سیاست اور یہ پارلیمان آزاد ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان بڑھے گا. اور نمبر 3, جب تک پاکستان کے ہر قوم کو, بلوچ ہو, سندھی ہو, پختون ہو, پنجابی ہو, سرائکی ہو, مہاجر ہو یا کوئی اور قوم, اس کے علاوہ مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو یا کسی اور مذہب کا ہو, جب تک سب کو یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ ہاں پاکستان ہم سب کا ایک جیسا ہے. اس پاکستان پہ پختون کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا پنجابی کا ہے. اس پاکستان کا کوئٹہ شہر بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا لاہور ہے. اس پاکستان کا گوادر بھی اتنا مقدس ہے جتنا راولپنڈی ہے. اس پاکستان کا باجوڑ بھی اتنا مقدس ہے جتنا کہ جیلم ہے. تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر پاکستان ترقی کرے گا. ہم قوم, بلوچ قوم اور پختون قوم کے حق پہ حملہ ہو رہا ہے, اس حملے کو روکو, نہیں تو جو اتفاق اس وقت ضرورت ہے, خدا نہ خواستہ یہ اتفاق کہیں خراب نہ ہو. بہت شکریہ. ایک بات سر, جو سینیٹرز کی بات ہوئی, میں بھی ذرا بات کرنا چاہوں گا. پختونخوا کے سینیٹرز کی بات بار بار ادھر ہوتی ہے, اور سر میں بالکل سیکنڈ کرتا ہوں پی ٹی آئی کے سینیٹر صاحب میرے بیٹے, ان کے جو لیڈر ہے, لیڈر آف دا اپوزیشن تو میں نہیں مانتا, میں اپوزیشن ہوں, اس کو میں اپنا لیڈر نہیں مانتا, لیکن ان کی جو لیڈر ہے انہوں نے جو ڈیمانڈ کیا اور ہر بار کرتے ہیں کہ پختونخوا کے الیکشن کیوں نہیں ہو رہے, پختونخوا کے الیکشن کیوں نہیں ہو رہے, تو سر اور میں ویلکم کرتا ہوں, بلکہ پریس کرتا ہوں انفارمیشن دیا ہمارے فارن منسٹر صاحب کو, جنہوں نے کہا کہ میں اس کو دیکھوں گا. میں آپ کو ذرا کھول کے دکھاتا ہوں کیوں نہیں ہو رہے الیکشن. میں ان کو کہتا ہوں کسی اور سے نہ پوچھے, ان میرے بھائیوں کو بولو کہ جو ادھر پشاور میں بندے کو بٹھایا گیا ہے, کارخانے نے بٹھایا ہے, وہ کیوں اداروں کا حکم نہیں مانتا, وہ کیوں ایم پی ایس سے اوت نہیں لیتا, وہ ایم پی ایس سے اوت لے لیتا, سینیٹرز بن جا, انہی کی سینیٹرز ہے, کسی اور کی نہیں آنے, انہی کی سینیٹرز ہے. لیکن اگر سسٹم کو روکا گیا ہے تو پختونخوا اسمبلی نے روکا ہے, پختونخوا حکومت نے روکا ہے. ان کو چاہیے کہ جو الیکشن کمیشن کا نتیجہ آیا ہے اس پہ ریزرو سیٹس پہ اوت لے لے, اس کے نتیجے میں کرا لے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پختونخوا کے سینیٹرز ادھر آ کے بیٹھ جائیں.